غزوہ بدر میں بری طرح ہارنے کے بعد کفار کے سردار ابو سفیان کو بہت غصہ تھا۔ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3000 کا فوج تیار کیا اور احد کی طرف روانہ ہوئے، جس کے دفاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی دفاع کرے اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میجورٹی کا سنا اور فیصلہ کیا کہ احد کے پہاڑ پہ، مدینے سے باہر احد کے پہاڑ پہ ہم لڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1000 کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے اور احد کے پہاڑ پر پہنچے اور دفاع کرنا شروع کیا۔ تو اس جنگ میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تھی، اس جنگ میں کفار کے ساتھ ایک جو سپہ سالار تھا خالد بن ولید بھی اس جنگ میں تھا، اور کفار 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیے گئے تھے۔ نمبر 1 گروپ ابو سفیان خود لیڈ کر رہا تھا، نمبر 2 خالد بن ولید، اور نمبر 3 ابو سفیان کا چھوٹا بیٹا، اور جس کے دفاع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے، جن میں سے راستے میں 300 لوگ غائب ہو گئے یا کوئی سازش تھی لیکن چلے گئے، باقی 700 لوگ۔ تو ان میں سے جنگ سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اوپر پہاڑ پہ بٹھایا اور سخت حکم دی کہ تمہیں کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے تمہیں لگے کہ ہم جیت گئے ہیں اور چاہے کہ مسلمان مارے گئے اور کوئی پرندہ کی کال کی شرط، تب آپ کو نہیں آنا۔ لیکن شروعات میں غالب ہونے لگے اور میدان میں کامیابی نظر آنے لگی۔ اس سے کچھ تیر انداز نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی، تو وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آئے، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ And this is the turning point here۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار کے ایک سپہ سالار خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جس کے رزلٹ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مطلب بھی شامل تھا، اور جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دان بھی شہید ہو گیا تھا، اور جس میں ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ احد کے پہاڑ کی طرف چلو، اور پھر سے دوبارہ قابو پا لیا، اور پھر سے قریش بھاگنے لگے۔ اس سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا یا ان کی اطاعت نہیں کی تو آپ کا بھی یہی رزلٹ ہوگا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے سنت پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو سبسکرائب